نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج ہماری اس سیشن کا موضوع ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں یہ تمام سیشنز میں یہ ڈسکس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے نبوت تک کا جو پیریڈ تھا اسے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد نبوت سے لے کر ہجرت تک کے جو معاملات تھے، جو اہم واقعات تھے، پھر ان پر جو تجزیہ تھا، جو واقعات کے نتائج تھے، ان پر بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم آگے بات لے کر چلتے ہیں 26 صفر 14 نبوت۔ قریش یعنی مشرکین کی پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ان کے مشہور سرداران، جن میں ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربی، نضر بن حارث، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ کافی سارے جو ہے وہ تقریباً 15 کے قریب افراد شرکت کرتے ہیں 26 صفر 14 نبوت بمطابق 12 ستمبر 622 عیسوی کو، جمعرات کے دن۔ اور اس میں ایک اور شخص یعنی ابلیس بھی جو ہے وہ ایک ضعیف شخص کی صورت میں وہاں پر اس میں شرکت کرتا ہے۔ اس پارلیمنٹ کا، اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ بیعت عقبہ کبریٰ جو تھی، بیعت عقبہ ثانی جو تھی، اس میں جب بیعت ہو جاتی ہے، مدینہ کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ انہیں یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اب مکہ سے یثرب کی طرف چلے جائیں۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے تمام تر مفادات، اپنے مال، اپنے تمام چیزیں چھوڑ کر اور صرف جان کو بچا کر ایک جگہ سے جہاں پر دین پر عمل کرنے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، زندگی تنگ کر دی جاتی ہے صرف عقیدے کی بنیاد پر، تو وہاں سے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنی جان کو بچا کر دوسرے علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ اجازت دے دیتے ہیں، وہ سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ذوالحجہ میں بیعت عقبہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سفر یعنی تقریباً یہ 2 سے 2.5 مہینے کے بعد یہ میٹنگ بیٹھتی ہے۔ اس میٹنگ میں وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو سارے مسلمان جو لوگ تھے وہ ہجرت کر چکے ہیں، اب چند لوگ بچے ہیں۔ ان میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سب لوگ چلے گئے اور محمد بھی چلے گئے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ ایک ہنگامی میٹنگ بلاتے ہیں، سب کو بیٹھتے ہیں اور یہ تجاویز دیتے ہیں کہ اب اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، یعنی کیسے اس معاملات کو دیکھا جائے۔ اگر مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو مدینہ ایک شام کے راستے کی جو اہم تجارتی راستہ تھا اس پر واقع تھا، تو یہ مشرکین مکہ کسی طور پر یہ قبول نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا تجارتی راستہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے، اور دوسرا پھر مسلمان جو ہے وہ یہاں سے بھاگ کر کسی اور جگہ پر ایک ریاست یا ایک محفوظ مقام پر جمع ہو جائیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ 26 صفر کو یعنی نبوت کے 14ویں سال وہ وہاں میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں مختلف تجاویز کو زیر غور لاتے ہیں۔ پہلی تجویز یہ لائی جاتی ہے کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم اس سے جان چھڑا لیں گے۔ لیکن دوسرے لوگ اور خصوصاً وہ ابلیس جو کہ شیخ نجدی کے نام سے وہاں پر موجود تھا، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ اس طرح سے محمد جب وہاں کہیں اور چلا جائے گا، جلا وطن کریں گے، تو وہاں اس کے اپنے جو عقائد ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، جو اس کی کمال شخصیت ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر پھر لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس تجویز کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری تجویز آتی ہے کہ ان کو قید کر لیا جائے، لیکن اس کو بھی وہ رد کر دیتے ہیں کہ قید کرنے سے یہ ایک مستقل خطرہ ہمارے اوپر موجود رہے گا، لوگ اس کی حمایت میں نکل آئیں گے، ہمدردی میں نکلیں گے، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو پھر وہاں پر ابو جہل ایک تیسری تجویز دیتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ مختلف قبائل کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بنو ہاشم کے لوگ اس سے اب بدلہ کس سے لیں گے، دیت کس سے لیں گے، کس کے خلاف لڑائی کریں گے، کیونکہ تمام لوگ اس میں مشترکہ طور پر شریک ہوں گے۔ اس تجویز کو تمام لوگ مان لیتے ہیں، اور یہ بالآخر یہ فیصلہ طے پاتا ہے کہ آج رات کو یعنی جمعرات کو 26 صفر کو دوپہر کے وقت یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور رات کو ہی کہ آج رات ہی جو ہے وہ ہم محمد کے گھر کا گھراؤ کرتے ہیں، اور صبح جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تو ان کو سب لوگ مل کر جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی چالیں چل رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی بہترین چال چلنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے پلاننگ کی اطلاع دے دیتے ہیں کہ یہ ان کی پلاننگ ہے، اور اب جو ہے وہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، ابو بکر کے گھر پر جاتے ہیں، وہاں جا کے ہجرت کے سفر کے جو تمام معاملات ہیں ان کو طے کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ رات کے ٹائم یہ لوگ جو ہے وہ تقریباً 20 کے قریب افراد جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب صبح نکلیں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ یہ ان کا قتل کا پوری پلاننگ کر لی جاتی ہے، اور یہ فول پروف پلاننگ کرتے ہیں، چاروں طرف سے گھراؤ کر لیتے ہیں، دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر ابو جہل جس کو پورا یقین تھا کہ آج ہماری پلاننگ جو ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے گی، آج ہمیں ناکامی نہیں ہوگی، لیکن وہ اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ باواز کہتا بھی ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ محمد کہا کرتا تھا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہو تو تم پورے عرب کے مالک ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں جو ہے وہ جزیہ دیں گے، لیکن آج دیکھو کہ خود اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ لمحوں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء بھی اور مذاق بھی اڑاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ انہیں بتا دیتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے کی طرف آ جانا، اور خود باہر نکلتے ہیں اور مٹی اٹھا کر، خاک اٹھا کر وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سروں پر ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وہاں سے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں ابو بکر کی طرف، اور ابو بکر کے گھر کے بیک سائڈ میں جو کھڑکی ہے وہاں سے وہ نکل کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ مکہ سے مدینہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر یمن کی طرف، یعنی شمال سے جنوب کی طرف، مکہ سے جنوب کی طرف، یعنی اپوزٹ سائڈ پہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو سور کا پہاڑ تھا وہاں پہنچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اور ابو بکر دونوں جو ہیں وہ پہاڑ کو اوپر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھ کے اور پھر وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں جاتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، ان کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر اپنے آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں، اور ابو بکر جو ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر سر رکھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ یہی وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک سوراخ جو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں بچتا تو ابو بکر وہاں اپنے پیر کو رکھ دیتے ہیں، تو اتفاقاً وہیں پر وہ سانپ ہوتا ہے، سانپ ابو بکر کے پیر میں کاٹتا ہے، تکلیف کی شدت سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہے وہ اس غار میں 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی رات جو ہے وہ وہیں پر رہتے ہیں۔ اس دوران عبداللہ بن ابو بکر رات کے ٹائم وہاں پر آتے ہیں اور مکہ کی ساری صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آپ کے ابو بکر کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتے ہوئے رات کو وہاں لے کر آتے اور پھر انہیں دودھ پلا دیتے اور پھر بکریوں کو وہاں سے لے جاتے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 راتیں وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ پیچھے مکہ والے جو ہیں وہ تمام راستوں پر پہرا لگا دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ نہیں مل رہے تو پھر وہ ایک بڑا اعلان کر دیتے ہیں کہ جو شخص بھی ابو بکر کو یا محمد کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا تو اسے 100 اونٹ کا انعام دے دیا جائے گا۔ لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود جب نہیں ملتے تو ان کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کی تلاش جو یہ مشرکین مکہ کر رہے تھے وہ آخر ختم ہو جاتی۔ اس دوران ابو بکر نے جو پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا تھا، یعنی ایک اور شخص جو کہ عبداللہ بن اریقت لیسی، ان کو انہوں نے گائیڈ کے طور پر ہائر کیا ہوا تھا۔ یہ جو اس وقت کے جو روڈ راستے جو تھے ان کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے، اور ساتھ میں 2 اونٹنیاں بھی جو ہیں وہ انہوں نے ابو بکر نے اچھی طرح سے پالی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، صرف اسی دن کے لیے کہ جب ہجرت کی اجازت ملے گی تو ہم اس پر جائیں گے۔ تو پیر کی رات ربیع الاول جو پہلی ہجری یعنی وہی 1490 ربیع الاول کی چاند رات کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یعنی 16 ستمبر 622 عیسوی کو آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور اونٹنیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ میری اس اچھی والی جو اونٹنی ہے اس پر سوار ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں میں ایسے اونٹنی نہیں لوں گا، اس کو قیمتاً
قیمت مقرر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کو لیتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر پہلے یمن کے رخ پر جاتا ہے اور پھر جنوب کی سمت میں خوب دور تک جا کے ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے مختلف پہاڑی اور ریگستانی راستوں کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ وہ راستے جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، عام طور پر لوگ وہاں سے سفر نہیں کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ قافلہ وہاں سے گزرتا ہے۔ راستے میں کچھ واقعات، جس میں معبد کا ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ایک راستے میں جھونپڑی میں معبد یعنی ایک عورت موجود تھی جس کے پاس 1-2 بکریاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس بکری پر نظر پڑی تو بکری کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اس بکری میں تو دودھ ہی نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بکری کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر وہاں سے دودھ نکالتے ہیں تو وہ سب لوگ دودھ پیتے ہیں۔ معبد کو بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی پیتی ہیں، اور پھر ان کے گھر میں وہ برتن بھی بھرا ہوا یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں سے آگے چلتے ہیں تو ایک اور واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ادھر پیچھے مکہ کے لوگ جب یہ اعلان کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص سراقہ بن مالک وہ اس اعلان کو سنتا ہے اور اس سے کچھ اطلاعات مل جاتی ہیں کہ اس وقت یہ قافلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہے وہ کس روڈ پر، کس راستے پر موجود ہیں۔ وہ اپنا گھوڑا لے کر ان کے پیچھے نکلتا ہے، لیکن راستے میں گھوڑا جو ہے وہ دھنس جاتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید غلط سفر پہ یا غلط ارادے سے جا رہا ہوں۔ وہ فال نکالتا ہے، فال بھی اس کے حق میں نہیں نکلتی، لیکن پھر بھی وہ فال کی مخالفت کرتے ہوئے پھر آگے نکلتا ہے۔ پھر آگے چلتا ہے تو گھوڑا پھر دوبارہ دھنس جاتا ہے اور وہ پھر گر جاتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ فال نکالتا ہے، لیکن اس دفعہ بھی فال اس کے حق میں نہیں ہوتی، لیکن وہ دوبارہ فال کی مخالفت کر کے آگے جاتا ہے، اور پھر جب دیکھ لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب پہنچتا ہے، پھر دوبارہ جب وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مبارک ہستیاں ہیں، میں ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ لیکن وہ پھر قریب پہنچ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ معذرت بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک عظیم لیڈر بننے والے ہیں، وہ اس طرح سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ لکھ کر دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عامر بن فہیرہ سے ایک چمڑے کی کھال پر ان کو ایک امان لکھ کر دے دیتے ہیں، اور عامر بن فہیرہ وہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ وہاں سے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی راستے میں ایک بریدہ اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتے ہیں، وہ بھی انعام کی لالچ میں نکلتے ہیں، لیکن وہ جب قریب پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ کے گرویدہ ہو کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ بریدہ اسلمی کے ساتھ 70 لوگ تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ بریدہ اسلمی کے ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی راستے میں اسی سفر کے دوران زبیر بن عوام جو کہ مسلمان تھے پہلے ہی، وہ تجارتی قافلے سے شام سے واپس آ رہے تھے، وہ ملتے ہیں اور پھر وہ آپ کو یہاں پہ سفید کپڑے بھی جو ہیں وہ آپ کو تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ یہ سفر جاری رہتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر 8 ربیع الاول کو یعنی تقریباً 8 دن غار ثور سے نکلے ہوئے ہو جاتے ہیں اور 8 ربیع الاول کو قباء میں پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ یہ پہلی ہجری اس کو کہا جاتا ہے، 23 ستمبر 622 میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن یا مختلف روایات میں 25 دن بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قباء میں قیام کیا اور پھر وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح وہاں سے سوار ہو کر مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ وہاں بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا فرماتے ہیں۔ اس جمعے میں تقریباً 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ موجود تھے، یعنی مسجد قباء میں مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، اور پہلا جمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھایا وہ بنو سالم بن عوف جو آبادی تھی جو مدینہ کے قریب، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ اور پہلا جمعہ آپ پھر اس کو ذہن میں رکھیں کہ سعد بن عزرا نے پہلا جمعہ جو اسلام کو پڑھایا تھا وہ سعد بن عزرا نے پڑھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں یعنی یثرب میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر یثرب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ الرسول نام پڑ جاتا ہے، جسے پھر بعد میں مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی جو آپ کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جہاں اونٹنی قیام کرے گی رکے گی، ہم وہیں پر قیام کریں گے۔ تو اونٹنی مدینے میں چلتی چلتی جس جگہ رکتی ہے وہ جگہ آج جہاں مسجد نبوی قائم ہے اسی جگہ پر وہ اونٹنی رکتی ہے۔ وہاں سے رکنے کے بعد پھر تھوڑا آگے چلتی ہے اور وہ بنو نجار کا محلہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال تھے، یعنی آپ کے ماموں کا محلہ تھا،
وہاں وہ اونٹنی رک جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں اور وہاں ایک صحابی جسے میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے، ابو ایوب انصاری، وہ جلدی سے آپ کا سامان یعنی اونٹ کا کجاوا جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھر پر لے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس محبت سے، ان کے اس شوق پہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں انسان کا کجاوا ہو یعنی جہاں سامان ہوگا وہیں انسان جو ہے وہ قیام کرتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور چند دن کے بعد پھر ام المومنین سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کی صاحبزادیاں فاطمہ، ام کلثوم، اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ ان سب کو عبداللہ بن ابو بکر وہ لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ آل ابو بکر یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، وہ اور ان کی جو عمر کی بیٹیاں تھیں، ابو بکر کی بیٹیاں تھیں، وہ سارے بھی وہ اس ایک قافلے میں ہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی زینب جو کہ ابو العاص کے ساتھ تھیں تو وہ وہیں رہ جاتی ہیں، وہ پھر جنگ بدر کے بعد پھر وہ مدینے میں پہنچتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہجرت کا یہ ایک پورا سفر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ہجرت جو سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے تھے وہ پہلے مہاجر ابو سلمہ، وہ بیعت عقبہ کبریٰ کے بعد فوراً جو ہے وہ یعنی بیعت اول جو ہوتی ہے، عقبہ اول ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں ہجرت کر کے اور پھر مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا ہجرت کرنے کا بھی ایک بڑا دردناک قصہ ہے۔ وہ جب ہجرت کرنے لگتے ہیں تو ان کے رشتہ دار، ان کی جو بیوی تھی ام سلمہ جو تھی، ان کو روک لیتے ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جن کو یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن رشتہ دار اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس بچے کو ایک طرف سے ننیال والے بازو پکڑ کے کھینچتے ہیں، دوسری طرف سے ددیال والے، دونوں کھینچتے ہیں، تو اس بچے کا ایک بازو جو ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن وہ اس بچے کو وہ اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ لیکن ابو سلمہ جو ہے وہ پھر مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ام سلمہ تھی وہ پورے 1 سال 2 سال تک جو ہے وہ مکہ میں اسی جگہ پر جہاں سے اس کے بچے کو اور ابو سلمہ کو جدا کیا گیا تھا وہاں وہ پہنچ کے روزانہ روتی رہتی ہیں۔ پھر آخر ان کے ایک رشتہ دار کو ان پر رحم آتا ہے اور پھر وہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ام سلمہ بھی مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد صہیب جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب اور اس طرح سے پھر باقی لوگ جو ہیں وہ سارے ہجرت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب کے ساتھ تقریباً 20 افراد جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا جب بیعت عقبہ کبریٰ ہوئی تھی۔ اس ذوالحجہ کے مہینے کے بعد محرم میں جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہجرت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلامی سال جو ہجری سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ شاید اسی وجہ سے محرم سے شروع کیا گیا کہ محرم سے ہجرت شروع کی گئی، اور اس وجہ سے محرم کو ہجری سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ہجرت کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی تعمیر کے بعد یعنی 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہی ہم سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہلے کام کون سے کیے، اور پھر ہجرت کے کیا فوائد اور ہجرت کے کیا اثرات ہوئے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے گا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔